رب صل بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ نور کا رکوع نمبر 4 اور 18ویں پارے کا رکوع نمبر 10، اس کی تفسیر چل رہی تھی اور ہم اس آیت تک پہنچے تھے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور پھر آگے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ۔ اس آیت کی تفسیر چل رہی تھی کہ عورت اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی مگر اپنے شوہروں کے سامنے، اپنے باپوں کے سامنے، اپنے شوہروں کے باپ کے سامنے، اور اپنے بیٹوں اور بھتیجوں اور بھانجوں کے سامنے، یا اپنے بھائیوں کے سامنے۔ اس کی میں کافی تفسیر پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کر چکا تھا کہ عورت اپنے بھائی، بیٹے، بھتیجے، بھانجے، ان کے سامنے جو ہے زینت کے مواضع، یعنی زینت کے جو اعضاء ہیں وہ ظاہر کر سکتی ہے۔ اور زینت کے اعضاء کون کون سے ہیں یہ کئی بار میں ایکسپلین کر چکا ہوں۔ دونوں بازو ہو گئے، پنڈلیاں ہو گئیں، کان ہو گئے، سر، اور جو ہار باندھا جاتا ہے نا گردن پہ، تو یہ سب اعضاء وہ محرم مردوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے۔ باقی حیا کے زیادہ قریب یہی ہے کہ ان اعضاء کو بھی چھپائے۔ یہ صرف گنجائش کی قرآن بات کر رہا ہے، کوئی ترغیب نہیں دے رہا قرآن۔ اور جہاں فتنے کا خوف ہوگا وہاں پھر ان اعضاء کو بھی چھپایا جائے گا۔ اچھا، یہاں قرآن مجید نے ذکر کیا تھا آبائہن، اپنے باپ کے سامنے، تو خوب سمجھ لیں باپ کا باپ جو ہے دادا یا پردادا، وہ بھی باپ ہی کے حکم میں داخل ہے۔ تو والد ہو گئے، دادا ہو گئے، پردادا ہو گئے، سب کا یہی حکم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکم کہا کہ عورت اپنے سسر کے سامنے بھی آ سکتی ہے، یعنی اس سے بھی پردہ فرض نہیں ہے۔ تو سسر کے والد اور سسر کے دادا بھی اسی حکم میں داخل ہیں۔ البتہ سسر کا بھائی داخل نہیں ہے، وہ نامحرم ہے۔ سسر کا بھتیجا بھی نامحرم ہے، سسر کا بھانجا بھی نامحرم ہے۔ تو عورت کے لیے سسرالی رشتوں میں صرف اس کے سسر اور سسر کے والد اور دادا اور پردادا، جو یعنی جتنے بھی آباء و اجداد ہیں وہ سب مستثنی ہیں۔ لیکن سسر کے بھائی ہو گئے یا دادا کے بھائی ہو گئے، سسر کے چچا ہو گئے، یہ سب داخل نہیں ہے، یہ سب نامحرم میں داخل ہے عورت کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے او نسائہن، اپنی عورتوں کے سامنے بھی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ اس کی بھی میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں تفصیل بتائی تھی آپ کے سامنے کہ جو غیر مسلم عورتیں ہیں اس سے بھی پردہ اس آیت کی روشنی میں فرض ہے۔ امام ابو حنیفہ کا یہی موقف ہے، لیکن دوسرے ائمہ کا موقف یہ ہے کہ غیر مسلم عورت سے پردہ فرض نہیں ہے۔ البتہ چہرے کا پردہ غیر مسلم عورت سے کسی صورت میں فرض نہیں ہے، یہ سب کا اتفاق ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ عورت کے سامنے چہرہ کھولنے میں کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، لیکن باقی جسم کے اعضاء کھولنا یہ غیر مسلم عورت کے سامنے حنفیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اور دونوں طرف دلائل ہیں جو میں نے پیش کیے تھے، اور کیونکہ قرآن حدیث میں اس بارے میں ہمیں ڈیٹیل نہیں ملتی، البتہ قرآن کی اس آیت سے یہی پتہ چلتا ہے نسائہن، اپنی عورتیں، یعنی اپنی عورتوں سے مراد اپنی مسلمان عورتیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے او ما ملکت ایمانہن، یا ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ یہ کنایہ ہے لونڈیوں سے، یعنی اپنی لونڈیوں سے بھی پردہ فرض نہیں ہے۔ اب امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس آیت کا مطلب ہوگا کہ اس آیت میں غلام داخل نہیں ہے بلکہ لونڈیاں داخل ہے۔ تو لونڈی اگر غیر مسلم بھی ہو تو بھی اس سے عورت کا پردہ فرض نہیں ہے، یعنی یہ استثناء ہو جائے گا نسائہن سے۔ پہلے قرآن نے کہا کہ اپنی عورتوں سے پردہ فرض نہیں ہے، ان کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ بھئی مسلمان عورت کے سامنے آ سکتی ہے، غیر مسلم کے سامنے نہیں۔ اگلی آیت میں اگلے جملے میں اللہ نے فرمایا کہ باندیاں اس سے مستثنی، یعنی باندی اگر غیر مسلم بھی ہوگی تو اس سے آقا کا جو مالکن ہے اس کا پردہ فرض نہیں ہے، اس کے سامنے سر بھی کھول سکتی ہے، کلائی بھی کھول سکتی ہے، پنڈلیاں بھی کھول سکتی ہیں۔ جبکہ دیگر ائمہ کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ او نسائہن میں جو ہنہ کا مطلب ہے یعنی اپنی عورتیں، یعنی مسلمان عورتیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ایک احترازی طور پہ نہیں، اتفاقی طور پہ فرمایا کہ عورت کا واسطہ چونکہ مسلمان عورتوں سے ہی پڑتا ہے اس لیے کہہ دیا کہ مسلمان عورتوں سے پردہ فرض نہیں ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ غیر مسلم سے فرض ہے، بلکہ غیر مسلم سے بھی فرض نہیں ہے، یہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی رائے۔ تو ان کے نزدیک او ما ملکت ایمانہن کا مطلب ہوگا کہ جو بھی آپ کا غلام ہے، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، تو غلاموں سے پردہ فرض نہیں ہے عورت کا دیگر ائمہ کے نزدیک۔ لیکن امام حنیفہ کے نزدیک غلام اگر مرد ہے تو اس سے پردہ فرض ہے لیکن آج کل غلاموں کا دور ہی نہیں ہے،
تو اس لیے پھر اس اختلاف کا کوئی بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر غلام اور لونڈیوں کا دور دوبارہ شروع ہوتا ہے تو پھر یہ اختلاف دوبارہ سامنے آ جائے گا کہ اگر آپ کسی عورت کا کوئی مرد غلام ہے تو عورت کا اس سے پردہ ہے یا نہیں ہے. تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک پردہ فرض ہوگا اور باقی ائمہ کے نزدیک پردہ فرض نہیں ہوگا. لیکن یہ خوب سمجھ لیں کہ آج کل جو خادمین ہوتے ہیں, ڈرائیور ہوتا ہے یا جو ملازم گھر میں عورتوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اس پر اجماع ہے کہ ان سے عورت کا پردہ فرض ہے. یہ خوب سمجھ لیں, یہ غلاموں میں داخل نہیں ہے. او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال, وہ طفیلی, تابعی کا مطلب جو آپ کے تابع بن کے رہتے ہیں, غیر اولی الاربہ, جن میں اربا نہیں ہے. اولی الاربہ, اولی الاربہ کا معنی اربا والے, اربا کہتے ہیں حاجت, شہوت, جن میں عورت کی طرف حاجت یا رغبت ہی نہیں ہوتی, من الرجال, مردوں میں سے. اجماع ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ اس سے مراد پاگل ہیں. عرب میں ایسے ہوا کرتا تھا, کچھ دیوانے اور پاگل لوگ ہوتے تھے, ان کو مرد اور عورت کا پتہ ہی نہیں تھا, ان کا دماغی توازن خراب تھا. تو وہ چونکہ تابع بن کے رہتے تھے, وہ کبھی ادھر گھر چلے گئے, اس نے کچھ روٹی کھلا دی, کبھی اس گھر چلے گئے, اس نے کچھ روٹی کھلا دی, تو وہ تابع بن کے رہتے تھے. وہ خود مستقل نہ کوئی جاب کر سکتے تھے, نہ کوئی بزنس کر سکتے تھے. وہ ایک سوسائٹی کے ایک قسم کے طفیلی بن کے رہتے تھے. تو حکم کا جو مدار ہے, یعنی اللہ نے پردے کو جو مستثنیٰ کیا, اس کا مدار طفیلی بننے پہ نہیں ہے کہ جو ماتحت بن کے رہتے ہیں, بلکہ غیر اولی الاربہ پہ ہے. لیکن اس زمانے میں چونکہ غیر اولی الاربہ تابع بن کے رہتے تھے, اس لیے اس زمانے کی عرف کی رعایت میں اللہ نے تابع کہہ دیا. ورنہ اصل یہ ہے کہ تابع ہو یا نہ ہو, اگر غیر اولی الاربہ میں ہے تو اس سے پردہ فرض نہیں ہے. غیر اولی الاربہ کا مطلب مجنون, دیوانہ, پاگل. تو بعض پاگل ایسے ہوتے ہیں ان میں خواہش نہیں ہوتی, لیکن بعض پاگل ایسے بھی ہوتے ہیں ان میں خواہشات نفسانی بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ بہت ہی زیادہ ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ دیوانہ, وہ مجنون جس کا دماغی توازن اتنا خراب ہو گیا ہو کہ وہ مرد اور عورت کا اس میں کوئی فرق ہی نہ پتہ چلتا, اس کو کوئی دلچسپی نہ ہو ان چیزوں میں, شہوت ہی نہ اس میں, تو عورت کا اس سے بھی پردہ فرض نہیں ہے. تو ان احکام سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جو زینت کے ظاہر کرنے کا احکام ہے نا, اس کا فتنے سے بڑا گہرا تعلق ہے. جہاں شہوت کا یا فتنے کا اندیشہ ہوگا وہاں قرآن پابندیاں لگا رہا ہے. تبھی آپ دیکھ لیں کہ محرم جو ہے نا, محرم, ان سے مستثنیٰ کر رہا ہے قرآن, کیونکہ ان میں فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ اگر وہاں کہیں فتنے کا اندیشہ ہو گیا ہے تو وہاں بھی عورت پہ پردہ فرض ہوگا. جیسے کسی خاندان میں محرم مرد میں غیرت ختم ہو گئی ہو, محرم مردوں میں وہ بہنوں کی طرف, بیٹیوں کی طرف غلط نظریں ڈالتے ہوں, تو وہاں بھی عورت کو پھر پردے کا حکم دیا جائے گا. او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء, اسی طرح اللہ کہتے ہیں وہ بچے, طفل بچے کو کہتے ہیں جو عورت کے جو پوشیدہ باتیں ہیں ان پر مطلع ہی نہ ہوئے ہوں. کیا مطلب؟ مرد اور عورت کے جو باتیں ہوتی ہیں جو بچوں کے سامنے نہیں لائی جاتی, جو بالغ لوگ ہی جانتے ہیں کہ جو شہوت سے متعلق باتیں ہوتی ہیں, تو ناسمجھ بچے, یعنی اتنے چھوٹے بچے کہ ان کو بیچاروں کو یہ نہیں پتہ یہ سب کچھ کہ مرد اور عورت میں بیسک فرق کیا ہے اور ان میں کیا ڈیزائرز ہوتی ہیں, تو ایسے چھوٹے بچوں سے بھی پردہ فرض نہیں ہے. یہ چھوٹے بچے کتنے سال کے ہوں, قرآن نے تو کوئی مدت بیان نہیں کی ہے اور ایک عمومی حکم بیان کر دیا, لیکن آپ کو پتہ ہے فقہ میں ہر چیز کو ایکسپلین کیا جاتا ہے تاکہ لوگ قرآن کی آیتوں کو کھلواڑ نہ بنا لیں. ایسے اسکالر آ سکتے تھے جو کل یہ کہہ سکتے تھے کہ 15 سال کا بچہ بھی ناسمجھ ہوتا ہے, اور ایسے اسکالرز بھی آ سکتے تھے جو ایکسٹریم لیول پہ چلے جائیں اور کہیں کہ 4 سال کے بچے میں بھی سمجھ ہوتی ہے اور اس سے بھی پردہ فرض ہے. اس لیے فقہا نے زمانے کے عرف اور رعایت اور حالات دیکھ کے, اور کچھ حدیثیں بھی ملتی ہیں جو اس کی تائید میں ملتی ہیں, اس سے استدلال کیا فقہا نے, اور انہوں نے کہا کہ بھئی 10 سال کا بچہ ایسا ہے جس میں اتنی سمجھ پیدا ہو جاتی ہے, اگرچہ وہ بالغ نہیں ہوتا لیکن اس میں عورت کی طرف اٹریکشن شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے 10 سال کے بچے سے عورت کو ریزرو ہونے کا حکم دیا جائے گا, پردے کا حکم دیا جائے گا. ہاں بہت زیادہ سخت پردے کا حکم نہیں دیا جائے گا, جب بچہ بالغ ہو جائے گا 13-14 سال اس کی عمر قریب البلوغ ہو, پھر مکمل پردے کا حکم دیا جائے گا. لیکن 10 سال کے بچہ ایک ایسا بچہ ہوتا ہے جس میں عورت کی طرف میلان پیدا ہو چکا ہوتا ہے, لیکن اس شدت کا نہیں ہوتا جو 13-14 سال, یہ خاص طور پہ جو 14 سال کی عمر ہے جس میں بلوغت کی دہلیز پہ وہ قدم رکھتا ہے, اس وقت تو بہت زیادہ ڈیزائرز ہوتی ہیں, اس وقت تو پراپر پردہ فرض ہے. لیکن اس سے پہلے بھی عورت اس سے ریزرو ہو جائے گی, اس کے سامنے بالکل بے تکلف ہونا یا اس سے ہاتھ ملانا 10 سال کے بچے سے یہ جائز نہیں ہے. 10 سال سے جو کم عمر ہے
اس پہ پھر پردے کے احکام لاگو نہیں ہوتے. اور اس کی تائید حدیث سے بھی ملتی ہے کہ 10 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بچہ نماز نہ پڑھے تو اس پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہو, اس کو مار سکتے ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے 10 سال کا بچہ کسی حد تک اسلامی احکام کا ہم اس کو مکلف بنائیں گے. اور بستر الگ کرنے کا حکم ہے کہ بچے جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر ایک دوسرے سے الگ کر دو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فتنے کی عمر شروع ہو چکی ہے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. ابھی تک تو اللہ نے احکام دیے عورت کے جسمانی اعضاء, کون سے جسمانی اعضاء چھپائے جائیں گے اور کون سے جسمانی اعضاء ایسے ہیں جن کا چھپانا فرض نہیں ہے. اس کے ڈیٹیل سے اللہ نے احکام بیان کیے. اب اللہ تعالیٰ جسمانی اعضاء سے ہٹ کر جو عورت کی طرف اٹریکٹ کرنے والی چیزیں تھیں ان پہ پابندی لگائی جا رہی ہے. مثال کے طور پر ایک عورت اپنے جسم کو مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتی, لیکن وہ ایسی ادائیں اختیار کرتی ہے, ایسا ایٹیٹیوڈ کرتی ہے جس سے مرد اس کی طرف مائل ہوں, جن میں ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے زیور کی آواز مردوں کو سناتی ہے, اس میں ایسی خوشبو لگاتی ہے کہ مرد اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. اب کہنے کو تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی میں نے پورا پردہ کیا ہوا ہے, لیکن ایسی بہترین خوشبو, ابھرنے والی خوشبو اس نے لگائی ہے کہ مرد اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں. یا وہ اپنے پاؤں کی جھنکار مردوں کو سنا رہی ہے. اب مثال کے طور پر بند کمرے میں ایک عورت ناچ رہی ہے, اس کی پازیب جو ہے وہ تھنک رہی ہے, اس کی پازیب کی جھنجھناہٹ جو ہے وہ باہر جا رہی ہے. اب مرد اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں کہ کون ہے بھئی جو اتنی چھنچھناہٹ کی آواز آ رہی ہے, تو اور مرد کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں. وہ عورت کہتی ہے میں تو بھئی پردہ تو کیا ہوا ہے نا, میں اپنے جسم کو ایکسپوز تو نہیں کر رہی مردوں کے سامنے. تو بھائی آپ جسم کو ایکسپوز نہیں کر رہی, آپ باڈی کو نہیں دکھا رہی, لیکن آپ اس طرح سے آپ کا جو رویہ ہے وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے. تو اس لیے قرآن نے اس کے سد باب کے لیے ایک جزیہ بیان کیا, وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ, کہ اپنے پاؤں کو اتنی زور سے زمین پہ مت رکھیں کہ انہوں نے جو زینت چھپائی ہوئی ہے وہ ظاہر ہو جائے. لِيُعْلَمَ اس کا لوگوں کو پتہ چل جائے. تو چوڑیوں کی کھنکھناہٹ, اب ایک عورت پردہ کیا ہوا ہے, اس نے, کوئی مرد ہے اور وہ چوڑیاں بار بار کھنکھنا رہی ہے, اس کو شو کر رہی ہے, تو ٹھیک ہے آپ پردہ تو کر رہی ہو, لیکن وہ کام کر رہی ہو جو بے پردگی سے بھی زیادہ فتنے کا ذریعہ ہے. تو اسی طرح پاؤں کی پازیب اگر عورت بار بار چھن چھن کرتی, اس کے پاؤں زمین پہ مارتی اور اس کی چھن چھناہٹ گھر سے باہر آواز جا رہی ہے, تو ظاہر ہے یہ چیز ایک اٹریکشن کا ذریعہ بنتی ہے مردوں کے لیے. تو اللہ نے کہا کہ ایسا نہ کریں, اپنی زینت کو چھپائیں, گھر کی چار دیواری کے اندر رکھیں زینت کو, محرم کے سامنے رکھیں زینت کو. محرم کے سامنے چوڑیوں کا کھنکھنانا یا پاؤں کی پازیب کا کھنکھنانا, اس سے کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے. بہن بھائیوں کا رشتہ مقدس ہوتا ہے, ماموں بھانجی کا رشتہ, چچا بھتیجی کا رشتہ, یہ سارے مقدس رشتے ہیں. تو ان میں ان باتوں سے فتنے کا خوف نہیں ہوتا, لیکن غیر مرد کے سامنے یہ آواز نہیں آنی چاہیے. اسی آیت سے علماء نے اور بھی بہت ساری چیزوں پہ استدلال کیا ہے کہ صرف پاؤں کی چھنچھناہٹ داخل نہیں ہے, عورت کی آواز بھی اس میں داخل ہے. سورہ احزاب میں اللہ نے حکم دیا کہ کسی غیر مرد سے جب عورت بات کرے گی تو آواز میں ایسی نرمی پیدا نہ کرے کہ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا, کہ اللہ نے حکم دیا کہ اب جب کوئی غیر مرد سے بات کرو تو اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کرو. یعنی جب بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے نا, کوئی بھی بات کر رہا ہے تو اتنا آواز کو بناتی ہیں, اتنا تکلف کرتی ہیں اس میں کہ اس آواز ہی پہ لوگ عاشق ہو جاتے ہیں, اس اسٹائل پہ لوگ عاشق ہو جاتے ہیں. تو نارمل وے میں بات کی جائے, اپنی آواز میں اٹریکشن پیدا کرنے کی غیر ضروری کوشش نہ کی جائے. تو یہ بھی اللہ نے حکم دیا, اسی آیت سے ملتی جلتی آیت ہے. اور پھر حدیث میں بھی ہمیں تفصیل ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلتی ہے, یعنی غیر مردوں کے سامنے, تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو مسجد میں آنے کی اجازت دی, اس میں ایک شرط یہ بھی کہ خوشبو لگا کے نہ آئے. عورت خوشبو لگا کے خواتین کی محفل میں جا سکتی ہے یا محرم مردوں کی محفل میں جا سکتی ہے. ایسی جگہ خوشبو لگا کے جانا جہاں غیر محرم مرد ہوں, وہاں عورت کے لیے خوشبو لگانا حرام ہے, ناجائز ہے. تو یہ انہی آیت کی یعنی اسی آیت سے ملتے جلتے احکام ہیں جو حدیث میں ملتے ہیں, کچھ فقہ کی کتابوں میں ملتے ہیں اور کچھ ہمیں قرآن میں ملتے ہیں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ عورت کے لیے کوئی بھی ایسا کام کرنا بتکلف کہ غیر مرد اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں, یہ جائز نہیں. میں نے بتکلف کا لفظ اس لیے لگایا کہ بعض دفعہ لاشعوری طور پر ہو جاتا ہے تو وہ معاف ہے. بعض دفعہ لاشعوری طور پر, اب کسی خاتون نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں, وہ نہیں کھنکھنا رہی, لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہاتھ ہلتے ہیں تو وہ چوڑی کی کھنکھناہٹ بھی
کسی کے کان میں جا سکتی ہے. تو جہاں ضرورت ہوگی اور جہاں بچنا ناممکن ہوگا وہ ظاہر ہے مستثنیٰ ہوگا. تبھی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اپنی پازیب جو ہے وہ اس کی آواز کہیں جانی نہیں چاہیے، بلکہ ولا یضربن، اپنے پاؤں زمین پہ نہ رکھیں تاکہ آواز جو ہے وہ باہر چلی جائے. تو یعنی یہ کام خود سے نہ کیا جائے. تو کوئی غیر شعوری طور پر اگر ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ پھر غفور الرحیم ہے اپنے بندوں پر. لیکن آج ہماری خواتین جو کر رہی ہیں وہ تو باقاعدہ تکلف کر کے کرتی ہیں، باقاعدہ تکلف کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبوئیں لگا کے مکس گیدرنگ میں جایا جاتا ہے، جہاں مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتے ہیں. یونیورسٹیوں میں لڑکیاں کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہیں، لڑکے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، باقاعدہ میک اپ کر کے اور زینت اختیار کر کے ان کو دکھانے ہی کے لیے جایا جاتا ہے. اور شلواریں آدھی آدھی پنڈلیوں تک لڑکیوں نے کی ہیں، باقاعدہ نامحرم مردوں کو اپنی پنڈلیاں، اپنے پاؤں دکھانے کے لیے، اپنی پنڈلیاں دکھانے کے لیے. تو اللہ تو پازیب کے استعمال سے منع کر رہے ہیں کہ غیر محرم مرد کے سامنے اپنی پازیب کو جان بوجھ کر ظاہر نہ کرو. اور یہاں باقاعدہ پازیب سے بھی اعلیٰ درجے کی زینت کو ظاہر کیا جا رہا ہے. اور بلکہ اب وہ اعضاء جو محرم مردوں کو دکھانا بھی جائز نہیں ہے وہ نامحرم مردوں کو دکھائے جا رہے ہیں. عورت اپنی کمر اپنے باپ کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی، پیٹ اپنے باپ اور بھائیوں کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی. یعنی ناف سے لے کے گھٹنے تک جو عورت پہ پردہ فرض ہے نا، وہ تو صرف عورتوں سے فرض ہے. باقی پیٹ جو ہے وہ تو نامحرم مرد کو تو پیٹ بھی نہیں دکھا سکتی، کمر بھی نہیں دکھا سکتی، سوری محرم مردوں کو. تو جب جو پردہ محرم مردوں سے فرض ہے وہ نامحرم کے سامنے وہ باڈی کا وہ حصہ ظاہر ہو رہا ہے تو کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہوگا یہ. اس لیے خدا کا خوف کرنا چاہیے. ہم ویسٹرن کلچر کو فالو کر رہے ہیں تو یہ بہت اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنوں، سب کے سب، چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، کیونکہ مردوں سے بھی ان احکام میں خلاف ورزی ہوتی ہے. مرد بھی بد نظری کرتے ہیں، غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھتے ہیں بری نیتوں سے، سطر والے اعضاء کی طرف بھی دیکھتے ہیں. اور عورتیں بھی اپنی زینت کو ظاہر کرتی ہیں، خوشبو لگا کے بھی اور پازیب کا اظہار کر کے بھی، اپنے جسم کی نمائش کر کے بھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. صاف بتا دیا ان حکام پر عمل نہیں کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے. آگے ارشاد ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. کتنی زبردست بلاغت ہے. اللہ نے پردے کے حکام دیے. پردے کے حکام میں کیا بتایا؟ نظر کی حفاظت مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. اور اس کے ساتھ پھر خاص طور پر عورتوں کے لیے پردے کے حکام تفصیل سے بیان کیے کہ جسم کے کون کون سے اعضاء ایسے ہیں جو ہر قیمت پہ چھپانے ہیں. پھر اس کے بعد وہ تمام ذرائع پر پابندی لگائی جو غیر محرم مردوں کو اپنی طرف مائل کر سکتے تھے. اگرچہ آپ پورا پردہ کر رہی ہیں لیکن ایسا ایٹیٹیوڈ، ایسا رویہ کہ مرد مائل ہو رہے ہیں آپ کی طرف پردے کے باوجود، ان تمام راستوں کو بھی اللہ نے بند کیا. اب جو حلال راستہ تھا اس کو کھولا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس ایک آپشن ہے تاکہ لوگ اس حلال کی طرف آئیں اور سوسائٹی میں ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آئے، ایک حیا والا معاشرہ وجود میں آئے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے جلد نکاح کی ترغیب. تو یہ بہت ہی آیتوں میں آپس میں ربط پیدا ہو گیا. ویسٹرن کلچر میں کیا ہے؟ نکاح کا تو کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے، اپنی مرضی ہے، جو چاہے نکاح کرے نہ کرے، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بالغ ہوتے ہی بدکاریاں اور زنا وہاں سوسائٹی میں شروع ہو جاتا ہے. اور جو مسلمان دوسری طرف ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہیں ان کا کیا ہے کہ برائیوں کے خلاف تو باتیں بہت کی جاتی ہیں. نظر، میں نے بعض خانقاہوں میں بھی دیکھا ہے کہ نظر کی حفاظت پر تو بہت زیادہ بیان ہوتا ہے اور عورت کو پردے پہ بہت سخت تنبیہات کی جاتی ہیں. لیکن حلال انہوں نے آسان نہیں کیا. یعنی نوجوان نہ حلال کی طرف نہ حرام کی طرف، تو ڈپریشن کا مریض بنے گا اور پھر بالآخر ایک دن اس کا تقویٰ ٹوٹے گا اور ایسا حرام میں وہ گھسے گا کہ وہ سارے ریکارڈ توڑ دے گا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مسلمان جب جاتے ہیں نا یورپ تو وہ انگریزوں کے بھی ریکارڈ توڑ دیتے ہیں، کیونکہ ایک ایسے ماحول سے نکل کے جاتے ہیں جہاں اس درجے کی بے حیائی نہیں ہے. تو جب وہ کھلے عام دیکھتے ہیں کہ وہاں نیکریں پہن کے لڑکیاں گھوم رہی ہیں تو وہ انگریزوں کا ریکارڈ بھی توڑ دیتے ہیں. تو جہاں قرآن حرام پہ پابندی لگاتا ہے اور بہت سخت پابندیاں لگا رہا ہے، تمام ذرائع اور دروازوں کو قرآن بند کر رہا ہے، وہ تمام ذریعے جو آپ کو ناجائز کی طرف لے کر جاتے ایک پاکیزہ سوسائٹی تشکیل دینے کا ارادہ کر رہا ہے، تو وہیں قرآن جلد نکاح کو بھی پروموٹ کر رہا ہے. تو ان آیتوں میں اللہ نے کیا حکم دیا؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ. جو لوگ بھی بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرا دیا کرو. میں نے ترجمے میں بتایا تھا کہ ایّم
کوئی بھی بے نکاح ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کنوارا ہو یا کنواری ہو، بیوہ ہو یا طلاق یافتہ ہو، یا مرد ہو جس نے طلاق دے دی ہو بیوی کو اور اب بغیر بیوی کے رہ رہا ہو، یا اس کی بیوی مر چکی ہو، تو یہ تمام لوگ جن کے وہ مرد جن کے نکاح میں عورت نہیں ہے یا وہ عورتیں جن کے نکاح میں مرد نہیں ہیں وہ ایّم میں داخل ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان کا نکاح کرا دیا کرو، منکم جو تم میں سے ہیں، یعنی جو اہل اسلام میں سے جو بھی بے نکاح ہو ان کا نکاح کرا دیا کرو۔ کرا دیا کرو کا کیا مطلب ہے؟ بھائی نکاح تو انسان خود کرتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اور کسی کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح اسلام میں جائز بھی نہیں ہے، ہوتا بھی منعقد بھی نہیں ہوتا نکاح اس طرح سے۔ کرا دو کا مطلب یہ ہے کہ عرف میں ہمیشہ سے ایسا ہوتا آ رہا ہے اور آج بھی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص خود نکاح کرنا چاہے تو جب تک سوسائٹی اور خاندان والے اس کا ساتھ نہ دیں، پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو سوسائٹی جب تک ساتھ نہیں دے گی، ماں باپ ساتھ نہیں دیں گے، میرے پاس کتنے کیسز آتے ہیں، مرد کہتا ہے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، ماں باپ ساتھ نہیں دیتے، تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی کورٹ میرج کر لو، تو وہ کہتے ہیں رشتہ ہی نہیں کوئی دیتا، کیونکہ ظاہر ہے لڑکی جب جائے گی تو صرف شوہر کے پاس تو نہیں جاتی نا، اس کے خاندان کا ایک حصہ بنتی ہے، تو لڑکی والوں کو خوف ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے اس کو دے دی اور اس کا خاندان انوالو نہیں ہے، کل بعد میں ہماری بچی کے ساتھ کیا کیا مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جب کوئی جو ہے لڑکی کسی مرد سے نکاح کرنا چاہے اور اس لڑکے کے والدین راضی نہ ہوں تو بھی مرد کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اور لڑکی جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں تو چاہتی ہوں، لیکن لڑکا کہتا ہے میرے والدین راضی نہیں ہیں، خاندانی بائیکاٹ ہو جائے گا، میں اس کو لے کے رکھوں گا کہاں، میں اپنے خاندان سے کٹ جاؤں گا۔ تو پریکٹیکلی ایسا بہت مشکل ہے کہ انسان خود سے یہ کام کر لے، جب تک سوسائٹی اس کا ساتھ نہیں دے گی تو یہ کام ہو نہیں سکتا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو نکاح کرنا چاہتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہیں گے اس کم عمری میں تم نے نکاح کر لیا، اپنی آمدن دیکھو اور تم کام دیکھو کیسے کر رہے ہو، بعض والدین راضی ہیں، رشتہ دار ناراض ہو رہے ہیں، تو سوسائٹی کے تانوں کی وجہ سے انسان ایک حلال کام سے بچ جاتا ہے، رک جاتا ہے وہ۔ تو اس لیے اللہ نے والدین اور سوسائٹی اور وہ تمام لوگ جن کے ہاتھ میں نکاح کا کنٹرول عرف میں سمجھا جاتا ہے ان کو خطاب کیا کہ نہ صرف یہ کہ تم نے کسی کو نکاح کرنے سے روکنا نہیں ہے، بلکہ انکحوا ان کا نکاح کرانا ہے۔ اب کرانا مباشرتاً بھی ہو سکتا ہے، مباشرتاً کا مطلب یہ کہ آپ جا کے کسی کا رشتہ کرا دیں، اور کرانے کا مطلب یہ کہ تعاون اور مدد بھی ہو سکتی ہے، اس میں کسی کو مالی ضرورت ہے تو اس کے ساتھ مالی تعاون کرنا، کسی کو رشتہ تلاش کرنے میں مشکل ہو رہی ہے رشتہ تلاش کرنے میں اس کی مدد کرنا، اور کسی کو ویسے ہی حوصلہ چاہیے نکاح کرنے کے لیے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنا۔ یہ تمام چیزیں انکاح کے عمل میں، نکاح ینکحو کا معنی ہوتا ہے نکاح کرنا، اور انکح ینکحو کا معنی نکاح کرانا، تو یہاں انکحو ہے نکاح کراؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا سوسائٹی کے لیے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے حکم ہے کہ کوئی بھی تم میں بے نکاح نظر آتا ہے نا تو تم اس کا نکاح کرا دیا کرو۔ کتنا بڑا حکم ہے، اور میں جب یہ آیت کو پڑھتا ہوں تو میں اپنی سوسائٹی کو دیکھتا ہوں کہ کرانا تو دور کی بات، جو کر رہا ہو نا اس کو بھی الٹا تانے دیتے ہیں لوگ۔ تو بہت بری حرکت ہے، ہم قرآن پہ عمل ہی نہیں کرتے، پردے کے حکام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور ایک حلال راستہ تھا برائی کو روکنے کے لیے اس پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے مسلم سوسائٹی کے جتنے بھی بڑے ہیں ان کو حکم دیا انکحوا الایام منکم، جو تم میں بے نکاحی ہوں ان کا نکاح کرا دیا کرو، والصالحین من عبادکم و امائکم، اور اپنے غلاموں اور باندیوں میں بھی جو سمجھدار ہوں، نکاح کے قابل ہوں، ان کا نکاح کرا دیا کرو۔ یہاں جو باندی اور غلام ہے نا ان کے نکاح کبھی اللہ، کیونکہ ان کے نکاح کا کنٹرول اکثر ان کے مالک اور آقا کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ عرب اپنی باندیوں کا نکاح نہیں کراتے تھے عام طور پر، وجہ اس کی یہ تھی کہ باندی کے وہ حقوق نہیں ہوتے جو بیوی کے ہوتے ہیں، اور مرد باندی سے جب چاہے آقا ہم بستری کر سکتا ہے۔ تو وہ یہ کہتا تھا کہ میں اگر اس کا کہیں اور نکاح کرا دوں گا تو مجھے دو نقصان ہیں، ایک تو یہ کہ میں ہم بستری میرے لیے حرام ہو جائے گی، پھر تو ظاہر ہے اپنے شوہر کی بیوی ہوگی، شوہر ہی اس کے پاس آئے گا تو کسی اور کے لیے اس کے پاس آنا حرام۔ تو آقا کا ایک نقصان تو یہ ہوتا تھا اس میں، دوسرا نقصان یہ ہوتا تھا کہ خدمت میں بھی گڑبڑ ہوگی، کوتاہی ہوگی، کہ بھئی لونڈی ہے، غلام ہے، ابھی تو دل جمی سے میری خدمت کر رہی ہے، بعد میں اس کا شوہر بھی ہوگا تو میری خدمت میں حرج کا یہ چیز ذریعہ بنے گی۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ اس چیز کی پرواہ نہ کرو، اپنی قربانی دو، اور کیونکہ باندی کو عزت جو ملتی ہے وہ شوہر سے ملے گی نا، آقا سے تو عزت نہیں ملے گی۔ آقا تو یہ سمجھے گا میری لونڈی ہے، لیکن شوہر تو لونڈی نہیں بنا سکتا اس کو، شوہر کی تو بیوی ہوگی وہ۔ تو باندی کا فائدہ بیوی بننے میں ہے، لونڈی بننے میں نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے آقا اور مالک کو حکم دیا کہ اپنی باندیوں کی شادی کرایا کرو تاکہ ان کو شوہر سے محبت ملے، شوہر والی محبت ملے، ان کا بھی ایک سوسائٹی میں حق ہے، جینے کا حق ہے، ان کو اس حق سے محروم نہ کرو۔ اور غلاموں کا بھی نکاح کرا دیا کرو، کیونکہ غلام کے نکاح میں نقصان یہ تھا کہ آقا اگر اپنے غلام کا نکاح کرا دیتا ہے
تو اس میں نقصان یہ ہے کہ جب اس کی بیوی ہوگی تو ظاہر ہے اس کی توجہ بیوی کی طرف بھی ہوگی، پھر بیوی کا خیال بھی کرنا پڑے گا، پھر آگے اولاد ہوگی، بچوں، تو وہ آقا یہ سوچتا تھا کہ میری خدمت میں کمی ہوگی. تو اللہ نے آقا کو بھی حکم دیا کہ یہ بات مت سوچا کرو، بلکہ یہ دیکھو کہ اس سے ایک صالح سوسائٹی، ایک صالح معاشرہ وجود میں آئے گا. تم غلام کا نکاح نہیں کراؤ گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ زنا کی طرف جا سکتا ہے، وہ اخلاقی برائیوں کی طرف جا سکتا ہے، وہ ڈپریشن میں جا سکتا ہے. تو کس قدر یعنی غلاموں اور باندیوں کا اللہ تعالیٰ خیال کر رہے ہیں اور آسمان سے ان کے لیے آیتیں نازل کر رہے ہیں. اور یہ وہ دور تھا جب غلام اور باندیوں کو جانوروں سے بدتر سمجھا جاتا تھا. آج یورپ، امریکہ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم نے غلام باندیوں کا رواج ختم کیا. اسلام نے غلام باندی کے لفظ کو ختم نہیں کیا، لیکن غلام باندی پہ جو ظلم ہو رہا تھا اس کو ایسا ختم کیا ہے کہ سوسائٹی میں غلام اور باندیوں پہ احسانات شروع ہو گئے. تو یہ 1400 سال پہلے یہ کریڈٹ اسلام کو جاتا ہے. یورپ تو آج باتیں کر رہا ہے نا غلام اور باندیوں کی، اور ابھی بھی غلام باندی کا لفظ یورپ میں ختم ہوا ہے. انسانوں کے ساتھ جو جنگی قیدیوں کے ساتھ سلوک ہوتا رہا ہے گوانتانامو کی جیلوں میں، وہ غلام اور باندیوں سے بدتر سلوک ہوتا رہا ہے. اور اب بھی ہوتا ہے جنگی قیدیوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے، جو دنیا کے سامنے آتا بھی نہیں ہے. وہ ساری مہذب قومیں ہی کر رہی ہیں جو کچھ بھی کر رہی ہیں. خیر، اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جب اپنی اولادوں کے اور سوسائٹی کے آزاد لوگوں کے نکاح کا حکم دیا تو اس میں صالحین کا لفظ نہیں لے کر آئے اللہ تعالیٰ. یعنی اللہ نے علی الاطلاق کہا کہ تمہاری سوسائٹی میں جو بھی بے نکاح ہوں ان کا نکاح کرا دیا کرو. لیکن جہاں غلام اور باندیوں کا ذکر آیا وہاں فرمایا والصالحین، جو ان میں صلاحیت والے ہوں، جو صحیح ہوں، ان کا نکاح کرا دیا کرو. وجہ اس کی ہے کہ غلام اور باندی چونکہ غیر مسلموں سے جنگ کر کے آتے تھے تو بعض دفعہ ان میں اخلاقی برائیاں بہت ہوتی تھیں، کیونکہ وہ اسلام سے مانوس نہیں ہوتے تھے. مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئیں اور جنگ میں قید ہو کر آ گئے. انہوں نے اسلامی کلچر کو بہت قریب سے نہیں دیکھا ہوتا، مسلم سوسائٹی سے بہت زیادہ ابھی سرایت نہیں، جو مسلم سوسائٹی کے جو اچھے اخلاق ہیں ان میں گئے نہیں ہوتے. تو بعض دفعہ یہ ڈر ہوتا تھا کہ اس غلام کا ہم نے نکاح کرا دیا تو یہ بیوی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے گا. اس میں وہ کیونکہ ہے تو غلام نا، ویسے بھی ایک انسان ایک طویل عرصے تک غلام رہتا ہے تو اس کی سوچ بھی غلاموں والی بن جاتی ہے. ایک آزاد آدمی کا ظرف بہت بڑا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ، اسی طرح باندی میں بھی یہ خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عذاب جان بن جائے اپنے شوہر کے لیے یا اپنے آقا کے لیے. تو احسان اسی پہ کیا جاتا ہے جس میں یعنی احسان کو قبول کرنے کا ظرف بھی ہو. تبھی ہم کہتے ہیں نا کم ظرف لوگوں پہ احسان نہیں کرنا چاہیے. آپ نے بعض یعنی ایسے لوگوں پہ احسان کر دیا جن کا ظرف کم ہے تو وہ احسان ہی آپ کے گلے پڑ جاتا ہے. تو اس آیت کا بھی یہی مفہوم ہے کہ غلام اور باندی چونکہ غیر مسلموں سے آئے کرتے تھے اور ان میں کچھ اخلاقی برائیاں بھی ہوتی تھیں، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ جو تمہارے غلام اور باندیوں میں باصلاحیت ہے نا ان کا نکاح کرا دیا کرو. اور تمہیں اگر لگتا ہے کہ نکاح کرانے سے ان کا اور نقصان ہوگا یا غلام کی شادی کرا دی تو یہ جس لڑکی سے نکاح کرے گا اس بیوی کا بیڑا غرق کر دے گا، تو پھر نہ کرایا کرو. تو آزاد لوگوں میں چونکہ عام طور پر اخلاقی برائیاں نہیں ہوتیں اس لیے اللہ نے آزادوں کے بارے میں یہ نہیں کہا اور ان کے بارے میں علی الاطلاق حکم دیا کہ جو بھی بے نکاح ہو ان کا نکاح کرا دیا کرو. لیکن حکم کا مدار یہاں علت پر ہے، اور علت یہی ہے کہ آپ کو اگر اپنی اولاد میں کوئی ایسا لڑکا ملتا ہے چرسی ہیروئنچی ٹائپ کا ہے، باپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، میرا بیٹا یہ ٹھیک نہیں ہے، میں نے اس کا نکاح کرا دیا تو یہ میری بہو پہ ظلم کرے گا اور میری بہو کا بیڑا غرق کر دے گا، تو پھر یہاں بھی وہی حکم ہے کہ آپ کی اولاد میں اگر کوئی نالائق ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کا نکاح کرایا تو یہ اس کا بیڑا ہی غرق ہو جائے گا اور آنے والی لڑکی کا بھی بیڑا غرق کر دے گا، تو پھر آپ اس کا بھی نکاح نہ کرائیں. لیکن چونکہ آزاد مرد اور عورتوں میں یہ اخلاقی برائیاں نہیں ہوتی عام طور پہ، اور خاص طور پہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تو نہ ہونے کے برابر تھیں، اس لیے قرآن نے ان کے بارے میں علی الاطلاق کہہ دیا. لیکن حکم یہی ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے پاس جب لوگ آتے ہیں نا کہ میرا بیٹا 15 16 17 18 سال کا ہو گیا، میں اس کی شادی کرانا چاہتا ہوں، تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ پہلے آپ یہ دیکھیں وہ لڑکا ذمہ دار ہے یا نہیں ہے. اگر وہ اپنی ذمہ داریاں گھر کے کاموں میں یا پڑھائی میں نبھا رہا ہے، دل جمی سے پڑھتا ہے، وقت کو ضائع نہیں کرتا، تو آپ ضرور اس کی شادی کرائیں اپنے خرچے پہ، اور بہو کو اپنے خرچے پہ پالیں. آپ کل انشاءاللہ یہ کمانے کے قابل ہوگا تو آپ کے ساتھ تعاون کرے گا یہ، اور اللہ کی طرف سے آپ کے رزق میں انشاءاللہ برکت بھی ہوگی. لیکن اگر یہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا، آوارہ گرد ہے اور فضول کاموں میں لگا ہوا ہے، تو پھر اگر آپ نے اس کی شادی کرا دی نا تو پھر یہ جتنا ہے اس سے بھی جائے گا. تو ایسے موقع پہ میں نکاح کی پھر ترغیب نہیں دیتا. میرے سامنے ایسے واقعات بھی ہیں اور میں منع بھی کرتا ہوں لوگوں کو کہ آپ کا بیٹا اگر آوارہ ہے، لڑکوں میں بیٹھ رہا ہے، چرسی ٹائپ کا ہے اور فضول ٹائم ضائع کر رہا ہے، نہ کاروبار میں ٹائم دیتا ہے، دل لگاتا ہے،
نہ پڑھائی میں توجہ دے رہا ہے, سارا دن کھیل تماشوں میں ہی لگا رہتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذمہ دار نہیں ہے, یہ صالح میں داخل نہیں ہے, صالحین من عبادکم و امائکم میں داخل نہیں ہے یہ. تو کیونکہ ایسے واقعات بہت آئے ہیں, باپ نے یہ سوچ کے شادی کر دی کہ شاید انسان بن جائے, لیکن پہلے تو ایک موٹیویشن مل رہی تھی اس کو کہ بھئی مجھے کوئی رشتہ نہیں دے گا جب تک میں پڑھوں گا نہیں, جب تک میری کوئی انکم نہیں ہوگی. اس بہانے وہ ہو سکتا ہے وہ پڑھ لیتا, اس بہانے کوئی بزنس کر لیتا, لیکن جب باپ نے اپنے خرچے پہ اس کی شادی کرا دی تو اب تو ایک ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی, تو اور سست ہو جاتا ہے. پھر بہو کو وہ اپنے باپ کے کھاتے میں لا کے ڈال دیتا ہے, تو باپ کی ذمہ داریاں, باپ کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ایسے موقع پہ جو اصحاب علم ہیں وہ منع کرتے ہیں کہ پھر ایسی اولاد کی شادی نہ کرائی جائے. لیکن آپ کی اولاد میں کوئی اچھا نیک بچہ ہے, یا نیک نہ بھی ہو, برا نہیں ہے, اسکول میں نمبر اچھے آ رہے ہیں, مدرسے میں پڑھائی کو فوکس کیا ہوا ہے اس نے, اور یا جو آپ کا بزنس ہے اس میں آپ کا ہاتھ بٹا رہا ہے. تھوڑی بہت خرابیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں, 100% دنیا میں کوئی صحیح نہیں ہوتا, لیکن اس میں خوبیاں خامیوں پہ غالب ہیں. تو پھر قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ پھر اپنے بچوں کے نکاح میں ان کے ساتھ تعاون کیا کریں, ان کو ہر طرح سے سپورٹ کیا کریں. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. یہاں اللہ تعالیٰ نے نا ہماری دکھتی رگ کو پکڑ لیا ہے. جہاں نکاح کی بات آتی ہے وہاں ایکسپینسز, او بھائی نکاح میں خرچے بہت ہیں, ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی, پہلے اتنا کماؤ اتنا کماؤ اتنا کماؤ, اس کے بعد ہم تمہاری شادی کریں گے. آج کل ہر ماں باپ کی زبان پہ یہی الفاظ ہوتے ہیں, ابھی تم کماتے کیا ہو, ابھی تو تمہاری ارننگ کیا ہے. اللہ نے اسی اشکال کا جواب دیا کہ اگر یہ فقیر ہوں گے, یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ غنی کر دے گا ان کو اپنے فضل سے. یعنی نکاح میں اسباب کو مت دیکھو, اللہ پہ توکل کرو. کاش یہ بات آج ہماری سوسائٹی کو سمجھ میں آ جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے, اس آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں, عجبت لمن ابتغى الغنى بغیر النکاح. مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو غنا یعنی مالداری کو نکاح کے علاوہ کسی اور چیز میں تلاش کرتا ہے, جبکہ اللہ نے کسی بھی چیز میں مالداری کا وعدہ نہیں کیا, وعدہ صرف نکاح کی صورت میں کیا ہے. اللہ نے فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر فقیر ہوگے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ نکاح جو ہے نا وہ برکت کا ذریعہ ہے, وہ آپ کو غریب بنانے کا ذریعہ نہیں ہے. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ نکاح کر کے بھی غریب کے غریب ہی رہتے ہیں, بلکہ بعض تو پہلے سے بھی زیادہ غریب ہو جاتے ہیں. تو خوب سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں اس قسم کی جہاں بھی آیات ہیں نا, جہاں اللہ نے فرمایا کہ یہ کر لو تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا, تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی مشیت کے ساتھ, یعنی اللہ اگر چاہے گا تو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. سوال پیدا ہوتا ہے بھئی اللہ اگر چاہے گا تو غنی کرے گا, نہ نہیں چاہے گا تو کیا ہو جائے, پھر تو ہم وہ غریب ہو جائیں گے. تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نکاح کے بعد ہمیں غنی کرنا چاہے گا کہ نہیں چاہے گا. تو اس آیت کا مطلب خوب سمجھ لیں کہ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نکاح کا امیری یا غریبی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی تم نے جو یہ سمجھ لیا ہے نا کہ ابھی میری تنخواہ اتنے ہزار ہے, جب میں شادی کروں گا تو تنخواہ تو اتنی ہی رہے گی, خرچے ڈبل ہو جائیں گے, پھر اس کے بعد اولاد بھی ہوگی تو تنخواہ تو اتنی ہی ہوگی اور خرچہ 3 گنا بڑھ جائے گا. تو اللہ ان آیتوں میں بتا رہے ہیں کہ یہ کیلکولیشن مت کرو, یہ غلط کیلکولیشن ہے, بلکہ مالداری اور غربت کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے. تو جب اللہ تمہیں نکاح کا حکم دے رہا ہے غریب ہونے کے باوجود, تو یہ اللہ پہ توکل کرو, اللہ پہ چھوڑ دو. وہ چاہے گا تو تمہیں خود ہی غنی کر دے گا, نہیں چاہے گا تو وہ کنوارے پن میں بھی تو تمہیں غریب کر سکتا ہے. یہ مطلب ہے اس آیت کا. اس کی میں ایک مثال سے یہ آیت سمجھاتا ہوں. دیکھیں کسی عورت کے اولاد نہیں ہے اور وہ یہ سوچ کے کہے کہ میں بچہ پیدا نہیں کروں گی کیونکہ میری چھاتیوں میں دودھ نہیں ہے, فلاں کی تو چھاتیوں میں دودھ ہے, وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, میری چھاتیوں میں تو دودھ ہے نہیں, تو میں کیسے بچہ پیدا کروں, میں کہاں سے دودھ لے کر آؤں گی, میرے پاس تو دودھ کے پیسے نہیں ہیں. تو اسے کیا کہا جائے گا کہ بھائی رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے, تمہارے ہاں جب اولاد پیدا ہوگی تو اللہ تمہاری چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دے گا. کیا مطلب اگر چاہے گا, کیونکہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور بچہ پیدا ہونے کے باوجود ان کی چھاتیوں میں دودھ یا تو پیدا ہی نہیں ہوتا یا کم پیدا ہوتا ہے, جو بچے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا. تو وہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے, وہ ایک اتفاقی حادثہ ہوتا ہے, وہ چند لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے.
لیکن اس بیس پہ نسل ہی روکنا شروع کر دینا یہ حماقت اور بیوقوفی ہے. اور دلیل یہ دینا کہ عورت کہے کہ میری چھاتیوں میں دودھ ہے نہیں تو میں کہاں سے پلاؤں گی. تو بھائی پیدا ہوگا تو بچہ پہلے پیدا ہوگا پھر دودھ آئے گا آپ کی چھاتیوں میں, کیونکہ رزق کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. تو جو کمارے یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس پیسے ہیں نہیں ہم شادی کیسے کر لیں, تو بھائی جب تمہاری ذمہ داری بڑھے گی, تم اللہ کے حکم پہ کسی عورت کو اپنی ذمہ داری میں لا رہے ہو, تو پھر اللہ رزق کے دروازے بھی کھولے گا. اور اگر نہیں کھلے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بعض عورتوں کے یہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور چھاتی میں کسی بیماری کی وجہ سے دودھ نہیں پیدا ہوتا, تو وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. آزمائشوں کے لیے کوئی قانون اور ضابطے نہیں ہوتے, ان میں تو بس صبر ہی کا حکم ہے. تو ان کی وجہ سے پالیسیاں چینج نہیں ہوتی ہیں. ایک میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ دنیا میں سفر جو ہے نا, سفر جو لوگ سفر زیادہ کرتے ہیں, تو ساری دنیا کے جو ماہرین ہیں ان کا اتفاق ہے کہ جن لوگوں نے سفر زیادہ کیا ان کے لیے کامیابی کے دروازے کھلتے ہیں. سفر سے آپ کا تجربہ بڑھتا ہے, آپ کے لیے کاروبار کے ذرائع بڑھتے ہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. تو جن لوگوں نے بھی دنیا میں ٹریولنگ زیادہ کی ہے وہ اکثر کامیاب لوگ تھے جنہوں نے ٹریولنگ زیادہ کی. اب جب ہم یہ اصول اور ضابطہ بیان کریں کہ سفر کامیابی کا ذریعہ ہے, آپ فوراً مثال دیں کہ فلاں تو پشاور سے کراچی آ رہا تھا اور جہاز کریش ہوا اور وہ گر کے مر گیا, اور فلاں آدمی سفر پہ جا رہا تھا اور ٹرین کا حادثہ ہوا اور وہ ہلاک ہو گیا, فلاں آدمی سفر کرتے ہوئے دوسرے ملک جا رہا تھا اور بس کی ٹکر, دوسرے شہر جا رہا تھا اور بس کی ٹکر ہوئی اور سارے مسافر مر گئے. تو دیکھو سفر حادثوں کا ذریعہ ہے. تو ہم کیا کہیں گے کہ بھائی یہ چند حوادث ہیں, اصل میں تو سفر کامیابی کی سیڑھی ہے. لیکن بعض دفعہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے اور جو چیز کامیابی کا ذریعہ ہوتی ہے اللہ اپنی قدرت سے اسی کو ناکامی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. اور آسان مثال دیتا ہوں, ڈاکٹر کے پاس جانا, علاج کرنا یہ صحت کا ذریعہ ہے, لیکن بعض دفعہ ڈاکٹر غلط انجیکشن لگا دیتا ہے, غلطی سے غلط دوا دے دیتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جانا ہی موت کا ذریعہ بن جاتا ہے. نہ جاتا تو نہیں مرتا, چلا گیا تو مر گیا. اب کیا ان واقعات سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ یہ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا, غلطی سے ڈاکٹر نے غلط انجیکشن لگا دیا, لہذا ڈاکٹروں کے پاس جانا جائز نہیں ہے, اس سے لوگ مرتے ہیں؟ ظاہر ہے غلط استدلال ہوگا. ایسے موقع پہ یہی کہا جائے گا بھائی اصل میں تو ڈاکٹر یا حکیم لوگوں کی صحت کے لیے بٹھائے جاتے ہیں, اور ڈاکٹروں یا اچھے ماہر حکیموں کے پاس جانے سے صحت خراب نہیں ہوتی, اچھی ہوتی ہے. باقی جب اللہ ہی کسی کو مارنے پر آ جائے تو موت تو پھر اپنے بہانے خود تلاش کرتی ہے. پھر تو وہ مثل مشہور ہے نا کہ جب کسی کی لکھی ہوئی ہوتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی پاگل کتا کاٹ لیتا ہے. حالانکہ کتے کے لیے اونٹ پہ پہنچنا کتنا مشکل کام ہے. آپ نے حفاظت کی کیسا اعلیٰ انتظام کیا تھا کہ آپ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے پھر بھی کتے نے کاٹ لیا. آپ اپنی حفاظت کے لیے گارڈ رکھتے ہیں, لیکن جب موت آتی ہے اللہ چاہتا ہے مارنا تو وہ گارڈ ہی آپ کی موت کا ذریعہ بن جاتا ہے, وہی دشمنی میں آپ کو گولی مار دیتا ہے. تو اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح میں غربت کو مت دیکھا کرو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں کیسے شادی کروں. نکاح تم کرو, اپنی کوشش کرو نکاح کی. ہوگا یہ کہ جب نکاح ہوگا اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. باقی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مشیت ہی ہوتی ہے کہ جو چیز مالداری کا ذریعہ اللہ اس کو غربت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. تو اگر کوئی نکاح کر کے مزید غریب ہو گیا تو وہ یہ سمجھے بھائی اس کا نکاح سے تعلق نہیں ہے, لکھا ہوا تھا میں نے غریب ہونا تھا تو بس یہ ایک چیز, یہ ایک بہانہ بن گیا ہے. جیسے کوئی ڈاکٹر کے پاس جا کے مر جائے تو یوں نہیں کہا جائے گا کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی وجہ سے مرا ہے, یوں کہیں گے بھائی کہ اب ایک چیز لکھی ہوئی ہے, اب تقدیر سے تو ہم لڑ نہیں سکتے. ہمارے جامعہ کے ایک استاذ تھے, ان کی حفاظت کا بڑا انتظام کیا گیا, ان کو بہت زبردست انتظام کیا گیا. کمال ہوا کہ وہی حفاظت ہی ان کی موت کا ذریعہ بن گئی. کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اتنا خطرناک کہ ڈیتھ ہو گئی. تو ہمارے جو جامعۃ الرشید کے محتمم تھے ان سے کسی نے کہا کہ آپ نے ان کی حفاظت کا اتنا انتظام کیا پھر بھی یہ شہید ہو گئے. تو ان کے ایک بڑے زبردست الفاظ انہوں نے کہا اب تقدیر سے تو ہم لڑ نہیں سکتے, ہمارے تو بس میں جو ہوگا ہم وہ کریں گے, لیکن اب تقدیر سے کون لڑے؟ جب اللہ ہی کسی کو موت دینا چاہے تو پھر اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نکاح کرے اور غریب ہو جائے تو اس میں نکاح کے کھاتے میں یہ چیز نہیں ڈالی جائے گی, بلکہ یہ کہا جائے گا بھائی اس کے مقدر میں غربت تھی اور اللہ اس کو آزمانا چاہتے ہیں. تو اب اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا. لیکن اللہ نے یہ ان آیتوں میں بتا دیا کہ نکاح غربت کا ذریعہ نہیں ہے, نکاح مالداری کا ذریعہ ہے. تو جو مسلمان ہوگا وہ اللہ پہ اعتماد اور توکل کر کے نکاح کرے گا, غربت کو اس میں رکاوٹ نہیں سمجھے گا. اور پھر اگر بالفرض غریب ہو بھی گیا تو وہ کہے گا بھائی جب اللہ نے غریب کرنا ہی تھا تو وہ مجھے کنوارے پن میں اس سے زیادہ غریب کر دیتا, تو میں اس کی نسبت نکاح کی طرف نہیں کروں گا. تو یہ اس آیت کا حاصل ہے. لہذا اس آیت میں 2 اور 2 4 کی طرح اللہ نے واضح کر دیا کہ نکاح کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ غربت ہے. کہ آپ
اکنامکلی آپ اسٹیبل نہیں ہوتے تو آپ کہتے ہو میں ابھی شادی نہیں کر سکتا، تو اللہ نے اس رکاوٹ کو ہٹا دیا کہ یہ رکاوٹ نہیں ہے. تو آپ سوچیں کہ اس سے چھوٹی درجے کی رکاوٹوں کو اللہ رکاوٹ کہاں سمجھے گا. اور امام بخاری نے اسی آیت کی تفسیر میں باب باندھا ہے، باب تزویج المعسر، غریب کی شادی، اور اس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ذکر کیا صحیح ہے بخاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے انتہائی مسکین غریب. انہوں نے ایک خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ التمس ولو خاتم من حدید، جاؤ ایک لوہے کی انگوٹھی لے کر آؤ. تو ان کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی، صرف ایک تہبند اور ازار کے مالک تھے وہ. اس سے زیادہ غربت کی دنیا میں مثال نہیں مل سکتی کہ کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو سوائے ایک ادھوری چادر کے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کا نکاح بھی کرا دیا، اور ان کے پاس مہر بھی نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا جو صورتیں تمہیں یاد ہیں وہ اپنی بیوی کو یاد کرا دینا، بس اسی کے بدلے میں نے تمہارا نکاح اس خاتون سے کر دیا. تو خاتون اعتراض کر سکتی تھی، ان کو حق تھا کہ میں نہیں کرنا چاہتی نکاح، اتنے مسکین سے غریب تھے. لیکن ان خاتون کو جب اشکال نہیں تھا تو نبی نے صحابی کو نہیں کہا کہ تم چونکہ اتنے غریب ہو لہذا نکاح نہ کرو، تم ان کو کھلاؤ گے کہاں سے. یہاں اللہ پہ توکل کہ بھئی ٹھیک ہے اتنے غریب ہیں لیکن ہم بھی تو کھا پی رہے ہیں نا، تو کوئی بات نہیں. جب بیوی آ جائے گی تو جب اللہ تعالیٰ ایک کی روزی دے رہا ہے تو جب زوجہ آئے گی تو اللہ 2 کی روزی کا انتظام کر دے گا، جب اولاد ہوگی تو 3 کی روزی کا انتظام کر دے گا. تو یہاں ہم نے ایک غیر مسلموں کی طرح کیلکولیٹر ہاتھ میں لے کے نہیں بیٹھنا ہے کہ میری اتنی آمدن ہے تو میری ایک بیوی کو میں کیسے پالوں گا، اس میں 2 بیویوں کو کیسے پالوں گا، آگے بچے ہو جائیں گے تو ان کا خرچہ. تو کیلکولیٹر لے کے بیٹھیں گے تو وہ انگریزوں والا حساب ہوگا کہ ریٹائرمنٹ کی عمر میں وہ شادی کرتے ہیں، اور جو ہمارے لبرل اور سیکولر طبقے کا حساب کتاب ہے کہ بڈھے ہو جاتے ہیں پھر جا کے نکاح کر رہے ہوتے ہیں کروڑوں روپے کمانے کے بعد، اور پھر بچے بھی ان کے 1-1 2-2 ہی ہوتے ہیں. تو اگر کیلکولیٹر لے کے بیٹھ گئے تو آپ پھر ناکام ہو آپ اس میں، اور اللہ کے احکام کی دھجیاں اڑاؤ گے آپ. تو یہاں پر اللہ پہ اعتماد اور توکل ہی کرنا ہے ہم نے. تو قرآن نے صاف حکم دے دیا کہ والدین کو بھی حکم دیا، سوسائٹی کے بڑوں کو بھی حکم دیا کہ چاہے غریب ہو مالدار ہو تم نکاح کی کوشش کراؤ. اگر فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کرے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ نے اپنی تعریف کی، میں بڑی کشادگی والا ہوں. یعنی میں جب حکم دے رہا ہوں تو کیا تم مجھے بخیل سمجھتے ہو؟ میں تعاون نہیں کروں گا اس مسلمان کے ساتھ جو نکاح کر رہا ہے میرے حکم پہ، میں اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دوں گا؟ میں تو بڑی وسعت والا ہوں، میں تو رزق کے دروازے کھولوں گا. تو جو مجھ پہ ایمان لائے گا، اصل بات یہی ہے نا کہ اللہ کو تو ہم نے اپنی ڈکشنری سے ہی نکال دیا ہے، سارا کام ہی کیلکولیشن پہ رکھ دیا ہے. تو پھر تو اسباب ہی پہ جب نظر رکھنی ہے تو پھر تو آپ برباد ہو جائیں گے. تو اللہ کہتا ہے میں بھی تو ہوں نا، واسع، میں کشادگی والا ہوں، میرا ظرف بہت بڑا ہے. میں بخیل نہیں ہوں کہ میں اپنے حکم آرڈر دے رہا ہوں کہ تم نکاح کرو اور میں پھر اس کو جو ہے نا اس کی مدد ہی نہ کروں. تو میں وسعت والا ہوں. علیم، علم کا مطلب جاننے والا، مجھے پتہ ہے غریب کون ہے امیر کون ہے، اور غریب کے حالات میں زیادہ جانتا ہوں. تو جب میں تمہیں آرڈر کر رہا ہوں میرا علم تم سے زیادہ کامل ہے، تو تم مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو. میں حکم دے رہا ہوں کہ تمہاری اولاد میں کوئی غریب بھی ہے تو اس کا نکاح کرا دو، اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں ہے اللہ ہمیں زیادہ پتہ ہے، معاذ اللہ تجھے کم پتہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں وسعت والا بھی ہوں اور میں علم والا بھی ہوں. تو میرے علم سے آگے نکلنے کی کوشش بھی مت کرو، اور مجھ پہ اعتماد اور توکل کرو، مجھے بخیل مت سمجھو. ہمارا ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ آیتیں ابھی باقی ہیں. تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ نور کا رکوع نمبر 4 اور 18ویں پارے کا رکوع نمبر 10 یہاں سے شروع کروں گا، اس آیت سے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا. اس آیت سے انشاءاللہ میں اس رکوع کی تفسیر شروع کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.